آج پاکستان میں جمہوری قوتوں کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کی وومن اور نان مسلم کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے آج خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ پہلے دن سے جو ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کیے، الیکشن انٹرا پارٹیز الیکشن کروائے تھے 2022 میں، وہ بھی بدنیتی پہ ختم ہوئے۔ 2023 میں الیکشن ہوئے، وہ بھی بدنیتی پہ ختم ہوئے۔ 2024 میں الیکشن ہوئے، ابھی تک سرٹیفکیٹ نہیں دیا۔ الیکشن کمیشن کے سارے اقدامات بدنیتی پہ منحصر تھے۔ الیکشن کمیشن نے ڈیلے کیا، یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ بین لگ جائے گا۔ الحمدللہ آج سپریم کورٹ کے 13 میں سے 11 ججز نے اس کے حق میں فیصلہ کر لیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، پارٹی ہے اور ساتھ ہی رہے گا کہ انشاءاللہ یہ پارٹی رہے گی۔ پاکستان تحریک انصاف جنرل الیکشن میں 859 کنسٹیچوئنسی میں سے 828 کنسٹیچوئنسی پہ ٹکٹ ایشو کر چکی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سارے کینڈیڈیٹ کی لسٹ ہم نے اپنے ویب سائٹ پہ لگا دیا تھا۔ ہمارے کینڈیڈیٹ سے ان کے ٹکٹ لیے جا رہے تھے، اس لیے ہم نے زیادہ ٹکٹ ایشو کر لیے تھے۔ وہ سارے کینڈیڈیٹ جو پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کے ساتھ الیکٹ ہوئے، الحمدللہ آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اور سارے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ اور ان کے ایم این ایز یا ایم پی ایز ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن میں 780 پیج پہ منحصر ڈاکومنٹیشن فائل کر دی تھی۔ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنا بھی اسی کا نتیجہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو نشان ملنا تھا وہ نشان لے جا چکا تھا اس دن جس دن نشان الاٹ ہونے تھے، اور نشان الاٹ ہونے کا فیصلہ سپریم کورٹ کا رات 11 بجے آیا تھا، جبکہ سب کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے نشانات 4 بجے الاٹ ہوئے تھے۔ الحمدللہ آج حق کی فتح ہوئی ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کی ویژن، اس کی نام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو تقویت ملی ہے۔ اس فیصلے سے جمہوریت مضبوط ہوگی، اس فیصلے سے عوام کا اعتماد سپریم کورٹ کے بحال ہوگا۔ حق اور انصاف پہ مبنی فیصلہ آیا ہے، آئین اور کنسٹیٹیوشن کے مطابق فیصلہ آیا ہے۔ سب کو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں انصاف ایک تھی، ایک ہے، اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی سربراہی میں ہمیشہ ایک ہی رہے گی، اس میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے۔ ہمارے جتنے کینڈیڈیٹ تھے یہ سخت ترین دور میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ اس کے ٹائیگروں کی حیثیت سے لگے رہے، جڑے رہے، لائل رہے۔ ہمیں ان پہ امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ ایز اٹ از قائم رہیں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے فوراً بعد ہم الیکشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ہمارا سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے۔ ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق فوراً اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے ہم اپنے کینڈیڈیٹ کے ڈاکومنٹیشن انشاءاللہ تعالی منڈے یا ٹیوزڈے کو سارے کے سارے قانون کے مطابق، سپریم کورٹ کے ہدایات کے مطابق یہ ساری ڈاکومنٹیشن ہم کمپلائی کریں گے۔ ہمیں سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ اس مرتبہ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر ہمارا نوٹیفیکیشن ہوگا۔ جتنے ریزرو سیٹیں ہیں وہ ریزرو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو الاٹ ہوگی۔ یہ 67 سیٹیں وومن کی ہے، 11 نان مسلم کی ہے۔ یہ ڈاکومنٹیشن انشاءاللہ منڈے ٹیوزڈے کو کمپلیٹ ہوا ہوگا۔ ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے اور توقع کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد ہمیں ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب کو، پاکستان کی عوام کو دلی مبارکباد۔ حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے۔ کل ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ملک میں 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ریاست مدینہ جب بنی
اس کے لیے کیا 3 چیزیں تھیں؟ نمبر 1 آئین اور قانون کی بالادستی، قانون کی بالادستی. نمبر 2 مورالٹی. نمبر 3 آپ کا ایک سسٹم جو کہ ہر کسی کو برابر کا حق دیتا ہے. انصاف. یہ سب سے اہم چیزیں ہیں جو کہ ایک ملک کو اور انسان کو اٹھاتی ہیں. اور اس وقت کے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پہ ایک اسلامی ریاست نے فوراً 2 سپر پاورز کو شکست دی. آج کی حوالے سے آتے ہیں تو بیرسٹر گور صاحب نے آپ سب کو بتایا. میں اپنی لیگل ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. میں یہاں پہ کنول شوذب صاحبہ، ویمن ونگ اور سارے اپنے ساتھیوں کو، یہاں پہ مائنورٹیز کے ہمارے صدر یہاں پہ موجود ہیں، لال ملی صاحب، ان کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ حق اور سچ کی پتہ ہے. اور بار میں کہتا رہا ہوں، جب لوگ آج سے 1.5 سال پہلے پوچھتے تھے کہ کیسے ہوگا، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کدھر آئیں گے، اور ہم لوگ کہتے تھے کہ اڈیالہ جیل کے ارد گرد تو یہ پتھر اور اینٹوں کی دیواریں ہیں، یہاں پہ آپ فولاد کی دیواریں بھی بنا لیں اور فولاد کی چھت بھی بنا لیں، پر رب العزت کا حکم ہوگا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا رستہ رب العزت خود کھولیں گے. اور آج زندہ مثال آپ دیکھ لیں، رب العزت خود موقع دے رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، آج کا ٹائم اور ڈیٹ، وزیر اعظم عمران خان ہی ہوں گے اس ملک کے انشاءاللہ تعالی. یہ بات یاد رکھیے گا. ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں؟ میں لپٹی لپائی بات نہیں کرتا. آپ کے چیف الیکشن کمشنر اور اس کے 4 کمشنرز، ان کو فل فور مستعفی ہونا چاہیے، یا ان میں جرت ہے تو دے شوڈ ریزائن، بی گون. ہم لوگ بڑے کلیئر ہیں. اور یہاں پہ یہ میری پرسنل آ رہا ہے، یہ ہمارے قانوندان اس پہ زیادہ بات کر سکتے ہیں، پر یہ میں اپنی جذبات کی عکاسی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص یا شخصیات آئین کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپنے ذاتی انا کے اوپر چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ نے اور اس کے 4 کمشنرز نے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا بلے کا نشان لیا، ہمیں زد و کوب کیا، ہماری الیکشن کیمپین میں مداخلت کی، آئین کی انٹرپریٹیشن جو غلط کرتا ہے اس کے اوپر میری نظر میں آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. یہ واضح ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی چیف الیکشن کمشنر اٹھ کے ایک دھاندلی زدہ الیکشن نہ کرائے، جہاں پہ ہماری سیٹ جو ہے وہ چوری کی جائیں، جہاں پہ ہمیں اپنے نشان سے فارغ کرایا جائے، جہاں پہ ہمیں دیوار سے لگایا جائے، جہاں پہ عوام کی مینڈیٹ کی چوری ہو جائے. آئندہ ہم لوگ یہ چیز نہیں ٹالریٹ کریں گے. ہم لوگ انصاف چاہتے ہیں، شفاف سسٹم چاہتے ہیں. اس پہ آپ نے پہلے بھی کوشچن کیا تھا، سپریم کورٹ نے ہم آپ کو جواب اس پہ دے چکے تھے. اس وقت کے سرکمسٹانسز کے مطابق ہم نے فیصلے کر لیے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 2022 میں الیکشن کروائے تھے، 2023 میں الیکشن کروائے تھے. بدنیتی پہ منحصر تھا تو ہم سے نشان لیا گیا تھا اور سب نے متفقہ طور پر یہ ہمارا فیصلہ تھا. اس وقت ہم نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا تھا اور اس ڈیسیجن کو ہم اون کرتے ہیں. میری ڈیمانڈ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بہت کلیئر ہے. سراجی صاحب ریزائن کریں، آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. ماضی میں بھی آپ کی پارٹی کے لوگوں کو چناؤ سے جا کر بارگین کیا گیا، جیتا گیا، آپ کا شرائط کیا گیا. ان کو کس طریقے سے محفوظ بنائیں گے کہ آپ کی یہ چیلنج ہوگا. اور دوسرا یہ طریقہ آپ الیکشن کمیشنر کے طریقے کا مطالبہ کر رہے ہیں سر، اگر وہ بھی مطابق ہو بھی جاتے ہیں الیکشن کے بھی والے ہوں گے نہ آپ کی سیٹیں ملیں گی، تو آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں وہ اگر ریزائن کر دیں گے تو ریزگنیشن سے فرق نہیں پڑتا. باقی ممبران صاحبان ہوتے ہیں وہ کنٹینیو کرتے ہیں اور وہ کنٹینیو کرتے رہیں گے. مطالبہ ہوا ہے اور یس ان کو خود جا کے ریزائن کر دینا چاہیے.
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ کسی اور گروپ کو ہمارے کینڈیڈیٹ جوائن کریں گے، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں اس کی لائلٹی بیانڈ ڈاؤٹ ہے، وہ ایک آج کا دریا عبور کر کے آئے ہیں اور عوام بھی ان کے ساتھ ہے جو خان صاحب کے نظریے کے مطابق چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم ایک کوئی فارورڈ بلاک نہیں، کوئی بندہ اس گروپ سے آگے نہیں جا رہا۔ سپریم کورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے جو ڈائریکشن دی ہے، سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکشن ہمیں دے دی ہے کہ ہم نے جو 39 کینڈیڈیٹس کا آلریڈی نامینیشن فارم جو سپریم کورٹ کے سامنے پریزنٹ کر دیا تھا، باقی نے ود ان 15 ڈیز فائل کرنا ہے، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ ود ان 15 ڈیز آپ لسٹ ہمیں دے دیں، تو شاید لسٹ ہماری وہی ہوگی لیکن ہم اس کو دوبارہ سبمٹ کریں گے۔ ٹکا خان صاحب کے بال آپ سے زیادہ سفید ہیں، وہ پریسیڈنٹس لے جاتے ہیں۔ میں ٹکا خان صاحب قانونی ایکسپرٹ نہیں ہوں، بیرسٹر گور صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کو بتا دیں گے، پر میری دانش میں گل ختم، سپریم کورٹ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تاریخ کے طالب علم کے حوالے سے کہ گنتی کے شاید 3 مقدمات ہیں پاکستان کی تاریخ میں جہاں ہماری عدالتوں نے وقت کے جابر کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ فیصلے بعد میں تو آتے ہیں جب جابر منظر سے ہٹ گیا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ فیصلہ ہے جس نے جابر کے عزائم کو اس کی موجودگی میں پاش کیا ہے۔ جو جبر، جو ظلم ہم پہ برپا کیا گیا ہے پچھلے 2 سالوں سے، آج میں سمجھتا ہوں وہ ظلم ٹوٹ چکا ہے۔ آج اس کے خلاف ہماری مدافعت رنگ لائی ہے، اب ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہم قانونی جنگیں بھی اپنی جیتیں گے، لیکن یہ قانونی جنگ ہماری سیاسی جنگ کو مزید تقویت دے گی۔ ہم عدالتوں میں بھی ہوں گے، ہم سڑکوں پر بھی ہوں گے، اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، بہت ہو گیا۔ جو 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا عوام کے ووٹ پر، عوام کی رائے پر، اس ڈاکے کو ہم نے بے نقاب کیا ہے، ہم کرتے رہیں گے۔ ہم اپنے عوام کا حق لے کر چھوڑیں گے۔ آج ایک پہلا بڑا قدم ہے۔ دیکھیں 8 فروری کی وہ تاریخ رات 8 اور 9 فروری کی، اس کا میں خود معتوب بھی ہوں، چشمدید گواہ بھی ہوں، اور اس میں جو رول الیکشن کمیشن کا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ آج عدالت نے بھی بیان کر دیا کہ الیکشن کمیشن نے ایک نہیں یکے بعد دیگرے غلط فیصلے کیے، جمہوریت کے خلاف فیصلے کیے، پاکستان کی عوام کے خلاف فیصلے کیے، پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے کیے۔ آج الیکشن کمیشن کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ میں بالکل تائید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کو فی الفور استعفیٰ دینا چاہیے اور منظر سے ہٹ جانا چاہیے۔ ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ اتنے بڑے ادارے میں بیٹھ کر وہ جمہوریت پر یلغار کریں۔ تو ہمیں اب مستعد رہنا ہے، ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ تیرا یار میرا یار، تیرا یار میرا یار۔ دیکھیں یہ جو ایک افسوسناک قسم کی پریس کانفرنس حکومت کی طرف سے کی گئی کہ یہ تو پٹیشنر نہیں تھی پی ٹی آئی کی یہ پریئر نہیں تھی، یہ بالکل لغو بچگانہ باتیں ہیں۔ سپریم کورٹ کے پاس مکمل اختیار ہے کہ جب واقعات اور قانون اس کے سامنے ہو تو واقعات اور قانون کے مطابق جو فیصلہ انصاف کے قریب ترین بنتا ہے وہ فیصلہ کرے، اور آج سپریم کورٹ نے یہی کیا۔ سپریم کورٹ نے اس حقیقت کو پہچانا جو پی ٹی آئی ہے۔ پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، پی ٹی آئی پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے، اور سپریم کورٹ نے آج اس بات کو تسلیم کیا۔ سپریم کورٹ نے مانا کہ پی ٹی آئی کے وجود کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 13 جنوری کا فیصلہ، اس فیصلے کا اطلاق، یہ سب کچھ آج سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے۔ تو ہمیں اب آگے بڑھنا ہے، ہمیں مدافعت کرنی ہے۔ جو ٹرائیبیونل ایک بانڈے قسم کے بنائے جا رہی ہیں الیکشن فراڈ کو چھپانے کے لیے، ریٹائرڈ ججوں کو کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے تعینات کرے گا، اس کے خلاف اب ہمیں بھرپور جدوجہد کرنی ہے، عدالتی سطح پہ بھی اور سیاسی سطح پہ بھی، پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی۔ یہ کھلا جھوٹ ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 تمام جماعتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج الیکشن ٹرائیبیونل کے طور پہ کام کریں گے، اور الیکشن میں ہونے والے فراڈ کا جو معاملہ ہے ان کے پاس جائے گا۔
انہوں نے پہلے ایک آرڈیننس کے ذریعے اور پھر اپنی جھوٹی اکثریت کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایکٹ کے ذریعے یہ کہہ دیا کہ اٹھا کر الیکشن کمیشن چاہے تو مقدمات ریٹائرڈ ججوں کے حوالے کر دے جو اس کے من پسند ہوں. یہ بالکل ایک ایسا جھوٹ ہے جس کو ہم قبول نہیں کریں گے. اس کے خلاف پٹیشن میں نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا. ہمیں پوری امید ہے کہ وہ فیصلہ بھی قانون کے مطابق ہوگا اور ان من پسند ریٹائرڈ ججوں کو بالکل عدالت قبول نہیں کرے گی. یہ ایک بہت بڑی انشاءاللہ ہمارے لیے مزید فتح ہوگی. ہمیں اس کی توقع ہے اور ہم ہر سطح پہ لڑیں گے. ہم اس فراڈ کو اس لیے سامنے لائیں گے اور اس کا تدارک کریں گے کیونکہ یہ عوام کا ووٹ ہے جو عوام کی امانت ہے. مجھے آج بچے بچیاں بازاروں میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ووٹ کا کیا ہوا. وہ روتے ہیں. یہ ہم پہ ذمہ داری ہے اپنی قوم کی کہ ہم اس رات کے فراڈ کو ختم کریں اور جو اصل حقیقت ہے اس کو سامنے لائیں اور پارلیمان کو اس کا اصلی تشخص بخشیں. تو ہم ثابت قدم رہیں گے. ہماری سیاسی لیڈرشپ، ہماری قانونی ٹیم، ہم مل کر کام کریں گے سیاسی سطح پہ، قانونی سطح پہ، اور انشاءاللہ یہ ملک اب فلاح کی جانب بڑھے گا. کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جس کی عوام، جس کے یوتھ اس ملک کے نظام سے متنفر ہوں. کوئی جھوٹ کے نظام کو نہیں مانتا. آج جو طالع آزما جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو فلاں جگہ سے کچھ پیسے لے کر کوئی ریسٹرکچرنگ کر کے فلاح کی راہ پہ ڈالیں گے، ایسا نہیں ہوگا. پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو ILF پاکستان کی طرف سے اپنی پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ان کا دیا گیا مینڈیٹ سپریم کورٹ کی مہر ثبت ہونے کے بعد ان کو واپس مل چکا ہے. اور اگلی نوید یہ دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز قوم نے فارم 47 کے ان مقتدر لوگوں کو پہلے ریجیکٹ کر دیا تھا. اب انشاءاللہ اس کے لیے بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے الیکشن ٹرائبونل کے حساب سے، شعیب شاہین صاحب نے ہائی کورٹ میں جو پٹیشن فائل کی ہے، ہم اس میں بھی سرخرو ہوں گے. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آزاد منش ججز نے آزاد مرضی سے یہ فیصلہ دیا ہے اور تمام دباؤ کو، تمام بیرونی دباؤ کو، وہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کو آج رد کر دیا ہے. اور الحمدللہ آج ہماری قوم سرخرو ہوئی ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کے انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کامیابی ملی ہے. جو قوم نے مینڈیٹ دیا تھا اس کو آج قبول کیا گیا ہے. پی ٹی آئی ایک فیڈریٹنگ یونٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے. آج اس کو 11 ججز نے تسلیم کیا ہے. 2 ججز نے ہماری اپیل کو خارج کیا ہے. 11 ججز نے اس بات کو کہ پی ٹی آئی سے غلط بلے کا نشان لیا گیا تھا، پی ٹی آئی کو بینگن، جوتا، پتہ نہیں کیا کچھ نشان دیا، لیکن اس 24 کروڑ عوام نے ان عمران خان کے جیالوں کو جنہیں عمران خان نے ٹکٹ دیا تھا، وہ آزاد بھی تھے تو ان کو کامیاب اور کامران کروایا ہے. آج اس پہ بھی مہر لگی ہے. اور یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن آج کے بعد کوئی ایسی حرکت کرے گا جس سے کہ پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا یا ہماری مخصوص نشستوں میں روڑے اٹکا سکتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں 8 ممبر بینچ نے لکھا ہے کہ یہ دروازے کھلے ہیں اور اگر کسی نے اس میں کوئی لیت و لال کی، اگر اس میں کوئی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی تو چیمبرز میں وہی جج سنیں گے جنہوں نے 8 ممبر بینچ نے یہ الاؤ کیا ہے. وہ چیمبرز میں بھی اس کو سن کے ود ان نو ٹائم اس پہ فیصلہ کریں گے. اور میں آج وارن کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ اس قوم نے تمہارے خلاف مینڈیٹ دیا تھا، تم نے اس مینڈیٹ کو ان چور ڈاکوؤں کے ہاتھ میں دیا. آج سپریم کورٹ نے تمہارے ان تمام اقدامات کو نلیفائی کر دیا ہے، سیٹ اسائڈ کر دیا ہے. اب بھی ہوش کے ناخن لیتے ہوئے فل فور ہماری مخصوص نشستیں ہمیں دی جائیں. اور کوئی اس کے اندر ایک بات ابھی ہوئی تھی، چیئرمین صاحب نے کہی کہ ہمارے
वहां पे कागजात ऑलरेडी जमा हैं। हमारे इलेक्शंस के हिसाब से हमने सारी मोडेलिटीज पूरी की हुई हैं, हमने वो तमाम कागजात दिए हुए हैं। अब तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि पीटीआई एक एग्जिस्टिंग जमात है जिसको ये हक दिया जाएगा, और हमारे उन 34 मेंबर जिन्होंने पीटीआई नॉमिनेशन पेपर पे लिखा हुआ था उनको तस्लीम भी कर लिया है, अब तो पीटीआई को किसी और सर्टिफिकेट की हमें जरूरत भी नहीं रह जाती, क्योंकि पीटीआई में शमूलियत के लिए चेयरमैन साहब इसका नोटिफिकेशन देंगे और इंशाअल्लाह उल अजीज उन लोगों को ये नशिस्तें मिलेंगी। जी थैंक यू। जिस पार्टी का नाम मिटाने की कोशिश हुई थी, आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली की भी इंशाअल्लाह सबसे बड़ी जमात बन के वापस आएगी। इन्होंने कोशिश की कि जिस तरीके से विच हंटिंग की गई, 13 जनवरी को हम अपनी टिकट्स के साथ मौजूद थे और हमने वो जमा करानी थी जब आरओज ने हमें उससे रिफ्यूज किया। इस सारे केस के बाद ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे की बजाय एक पार्टी का रोल प्ले करता रहा अगेंस्ट पीटीआई। मैं याद कराती चलूं कि 13 जनवरी को जो फैसला आया था उसको लेकर जाने वाला सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। दुनिया में हमने कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा नहीं देखा कि वो पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल पर्संस के अगेंस्ट जाके पार्टी बनता हो, लेकिन ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनके मेंबरान की मौजूदगी में बारहा इस तरह हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन बजाय इसके के इदारे का रोल प्ले करता है, एक पार्टी का रोल प्ले करके डिस्क्रिमिनेशन करता रहा। तो हमारी डिमांड है कि ये रोल इसका इस्टेब्लिश हो गया कमिश्नर सिकंदर सुल्तान कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 17 की वायलेशन की। इलेक्शन कमीशन ने एक पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात थी पीटीआई, उससे इलेक्शन लड़ने का हक छीना, इसलिए इसको रेप्रिमांड भी किया जाए। इलेक्शन कमिश्नर समेत उसका तमाम स्टाफ इस इलेक्शन कमीशन की जान छोड़े ताकि ये पाकिस्तान की आवाम के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे का किरदार अदा कर सके। इस वक्त ये पीडीएम की बी जमात बना हुआ है और ये बात आज हम नहीं सुप्रीम कोर्ट में एस्टेब्लिश हुई है। सो मैं डिमांड करूंगी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं, वो इसके ऊपर नोटिस लें और इस इलेक्शन कमीशन से इस आवाम की जान छुड़ाएं। ये इलेक्शन कमीशन बुरी तरह नाकाम हुआ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में, और एक पॉलिटिकल जमात जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की जमात थी पीटीआई, उसके खिलाफ पार्टी बना, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन की और उसके अगेंस्ट जो कार्रवाइयां हो सकती थी, चाहे वो हमारे इंटर पार्टी इलेक्शंस थे या जनरल इलेक्शंस थे, उसमें इन्होंने ना सिर्फ हमारा बल्ला छीनने की साजिश की, उसके बाद हमारे सारे कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट किया और फिर हमारी रिजर्व सीटों को माले गनीमत बना के किस हैसियत से इन्होंने दूसरी पार्टीज में बांटा। आज ये सारी चीजें एस्टेब्लिश हुई हैं, तो हमारी डिमांड है कि इलेक्शन कमीशन, इस इलेक्शन कमीशन के जो इस वक्त मौजूदा जितने लोग हैं, इनसे हमारी जान छुड़ाई जाए। पाकिस्तान को एक फ्री और फेयर और एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर इदारा जिसका काम हो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, वो मिलना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम ये डिजर्व करती है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि जो फस्तायत, जो जुल्म और बर्बरियत था, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुकम्मल और इनके आरओज का रोल था। इस पे फौरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो हमारे ट्रिब्यूनल्स को खत्म किया गया है, हमारी इलेक्शन पिटीशंस को साइड पे करने की कोशिश की जा रही है, उसका भी नोटिस हो। और इसी फोरम से मैं डिमांड करती हूं कि हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है पेंडिंग, प्लीज उसको फौरी तौर पे पिकअप किया जाए, टेकअप किया जाए और उसके ऊपर फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन कराई जाए कि जो इलेक्शन 2024 में जिस तरीके का सलूक किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के साथ, हमारे इलेक्शन को लूटा गया और फिर इसके बाद हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, वो हमें वापस मिलना चाहिए। ये मुल्क डिजर्व करता है कि अवाम के मैंडेट वाली हुकूमत इस मुल्क को चलाए। ये जाली फॉर्म 47 की हुकूमत के दिन वैसे ही कम है और इंशाअल्लाह जो रोल अब इस दफा अदलिया ने प्ले किया और स्टैंड ले लिया है, उम्मीद है कि ये रोल नीचे सेशन कोर्ट्स तक आएगा और कल हमारी इद्दत केस में एक फ्री तरीके से ना सिर्फ ये कि फैसले महफूज होंगे, खवातीन की इज्जत को महफूज किया जाएगा जिनको उछाला जाए। बुनियादी तौर पे एक फैसला था जो कि 8 फरवरी को हुआ था, जो कि पाकिस्तान के जमहूरी लोगों ने अपने वोट डालकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
सपोर्ट से आए हुए कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट किया। और दूसरा आज का दिन है जिसमें कि अदालत उज़्मा में यह फैसला हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज्यादती हुई, चाहे वो उसके सिंबल के सूरत में हो या उसके अलावा जो उनके रास्ते में रुकावटें हायल की गई, वहां पे नॉमिनेशन पेपर खींचे गए, लोगों को उठाया गया, हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नुमाइंदे, अपने कैंडिडेट्स को ना खड़ा कर सके। वो सब कुछ अल्लाह की मर्जी से जो भी होना था वो हो गया। आज का जो फैसला है वो पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में, पाकिस्तान की जुडिशल तारीख में, पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये एक सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। और हमें इस चीज का बड़ा फख्र है और ये उम्मीद हमारी दोबारा पाकिस्तान के अवाम की उभर आई है कि अदालतें इंसाफ दे सकती हैं, अदालतें इंसाफ दे रही हैं। लेकिन साथ ही साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी जद्दोजहद के दो मरहले थे, एक वो जो कानूनी जंग लड़ी और दूसरी वो जिसका कि फैसला आज हुआ, या बाकी भी जिस तरह के खान साहब पे सारे सियासी बुनियादों पे जो मुकदमा दायर किए गए थे वो सारे एक एक करके हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह गिर रहे हैं। और अब एक केस रह गया है इद्दत का केस, उसमें भी हमने देखा है कि इंशाल्लाह हमारी यही उम्मीद है कि इस तरह का केस जो कि एक बहुत ही एक कभी हरकत है कि किसी की रिलेशनशिप पे, किसी की शादी पे इस किस्म के एतराजात उठाना और फिर उसको इस तरह से भौंडे तरीके से मैनेज करना। हमारा जो दूसरा जो कि सियासी जद्दोजहद है उसका हिस्सा वो है कि वो लोग जो कि फॉर्म 47 के जरिए उनको हराया गया, उनका मैंडेट हमने रिकवर करना है। ये हमारा दूसरा हदफ है। ये हदफ हमारी जमहूरी और सियासी जो जद्दोजहद है उसका एक अहम तरीन हिस्सा है, क्योंकि जब तक कि अवाम का वो मैंडेट जो कि पाकिस्तानी अवाम ने दिया उसको अगर पूरी तरह से हम ना हासिल कर सकें तो हम समझे होंगे वो पाकिस्तान के अवाम की अमानत में खयानत होगी। और इसलिए हमारी ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह रहेगी। और हम ये इस मौके पे कहना चाहते हैं कि सलाम है हमारे चेयरमैन इमरान खान पे, जिसकी इस्तेकामत, जिसकी जुर्रत, जिसमें कि वो पाकिस्तान के अवाम को गुलामी से निजात दिलाने के लिए खुद जेल में बैठा हुआ है, किन हालात में वो बैठा हुआ है, लेकिन सलाम है उसके सब्र को, उसकी इस्तिकामत को और उसकी जो जिस तरह से उसने पाकिस्तान के अवाम को जोड़ रखा है। ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है, ये जो हमारी मईशत की बुरी हालत है, ये जो मुआशरे में एक तनाव है, ये सारा कुछ एक ही शख्स के हाथ में अल्लाह ताला ने उसको ये उस पे करम किया है कि इन सारे मसाइल का हल वो उसकी कुंजी उस इमरान खान के पास है जो कि अडाला में कैदी नंबर 804 के नाम से जाना जाता है। बाकी लीगल एस्पेक्ट्स हैं जिसमें कि हमने ये देखा कि अता तारण ने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कि बड़ा दुख हुआ कि आजम तारण कि उन्होंने बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जरा एक कुशादा दिली से कबूल करते, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की तौजीहात दी हैं, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के आर्गूमेंट्स दिए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पूरी पार्टी लीडरशिप का, हमारी लीगल टीम का। उन्होंने मखसूस नशस्तों के लिए हमारे पार्टी चेयरमैन इमरान खान साहब के नजरिए पे काम करते हुए कि आखिरी बाल तक लड़ना है। हमारी पूरी टीम आखिरी गेंद तक लड़ी है और जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नसीब में आई है। इमरान खान साहब कहते हैं कि आखिरी बाल तक लड़ना है और अपना हक लेना है। ये आज क्लीन बोल्ड किया है जाबर को, उस आमिर को जो पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ है, उसको सुप्रीम कोर्ट में क्लीन बोल्ड किया है। और इंशाअल्लाह ये पहली विकेट है, दूसरी विकेट इमरान खान की आजादी होगी और तीसरी विकेट इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी।